बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। कल नमाज जुमा के बाद आज़ाद कश्मीर में क्या होने जा रहा है, लीगी सहाफ़ी ने इस हवाले से ऐसा दावा किया है कि मैं अक्सर कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लग रही होती तो मैं अपने बारे में कहता हूँ मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन मैं ये कहूँगा कि उस लीगी सहाफ़ी के मुंह में खाक, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन ख़बर क्या है, क्या हो रहा है? अगर बंदा लीगी सहाफ़ी है तो मुमकिन तौर पर उसके पास ख़बर बहुत ज़्यादा ऐसे हलकों से आ रही होगी, ऐसी जगहों से आ रही होगी कि जिन पर आप शायद रिलाय ना भी करना चाहें तो आपको करना चाहिए। तो ये मामला है, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा सीएमकेपी सुहेल आफरीदी गद्दार, ये अब चलना शुरू हो गया है और पार्टी के अंदर से चलना शुरू हुआ है, इसकी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब का वो बस्ता, वो बैग जो पैक हो गया था, तैयार हो रहा था जिनेवा यात्रा के लिए, वो बैग शहबाज शरीफ साहब का जो है उसके जिप विप खोल के कपड़े वपड़े फेंक दिए गए हैं और दिल के अरमा आंसुओं में बह गए हैं। शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ, एडिट हुआ, डिलीट हुआ, फिर ट्वीट हुआ। तो ये कौन है जो इस तरह के भंड मारता है, इसकी भी बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले आपसे दरखास्त, तारिक मतीन 2.0 आप देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और आप उस पर जो हमने मुहर्रमुल हराम की वीडियोस की हैं उनको लाइक कर रहे हैं और इसको देखने का, आपकी जानिब से कमेंट्स करने का कि आप अगला एपिसोड देखने के लिए इंतज़ार करेंगे, बहुत शुक्रिया। इसको सब्सक्राइब कीजिए, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, डू सब्सक्राइब। और हम ये चाहते हैं कि हम जल्द अज जल्द आपके इस प्लेटफॉर्म को, अपने इस प्लेटफॉर्म को और बेहतर कर सकें। कमेंट्स ज़रूर किया कीजिए क्योंकि उन कमेंट्स से हमारी रीच बेहतर होती है। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात करते हैं। देखिए, शहबाज शरीफ साहब के ट्वीट से बात शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी गद्दार, इस मौजू पर बात करेंगे। शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, ये जो हुआ ना कि मुआहिदा हो गया, साइन हो गए, वरना पता तो ये चल रहा था कि जुमे को होगा, जिनेवा में होगा, शहबाज शरीफ जाएंगे, पाकिस्तान से दोनों बड़ी शख्सियात जाएंगी और वहां जाकर फिजिकल प्रेजेंस होगी और फिर उसके बाद मुआहिदा होगा। लेकिन फिर हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब का ये जो बस्ता तैयार हो चुका था, इसकी जिप खोल के कपड़े किसने निकाल दिए, ये क्या माजरा हुआ है? देखिए, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट से ट्वीट हुआ और उसमें ये जो जिनेवा में सिग्नेचर होंगे, फिजिकल तकरीब होगी, इसकी बात की गई। लेकिन फिर ये जो एमओयू है, इस्लामाबाद एमओयू, इसकी इलेक्ट्रॉनिकली साइन होने की जो चीज़ें हैं वो जब सामने आई थी तो फिर ये पता चल रहा है कि अंदर डिस्कस हुआ कि ये क्या किया गया है। जब ट्रंप ने सिग्नेचर कर दिए इलेक्ट्रॉनिकली, जब मसूद पेज़ेश्कियान साहब ने सिग्नेचर कर दिए और वो उन्होंने जो तस्वीर शेयर की और उस पर फिर बाकायदा तौर पर हमने देखा कि तमाम 14 निकात फ़ारसी में लिखे हुए उनके हाथ में मौजूद, तो ये भी हो गया। फिर शहबाज शरीफ साहब जिनेवा क्या करने जा रहे हैं और सरकारी टीवी ने भेज दिए कुछ सहाफ़ी जो जिनेवा पहुंच भी गए और वहां पहुंच के ना वो जो होता है होटल के नाम के साथ ऐसे करके तस्वीर खिंचवाना, वो सहाफ़ी वो काम भी कर चुके। मतलब बंदा पूछे, यार ये जो होटल प्लस स्पा है, यहाँ जाके ये तस्वीरें खिंचवाना इतनी बड़ी स्माइल के साथ, क्या कर रहे हो भाई? लेकिन बहरहाल ये सब कुछ हुआ, अजीबो गरीब काम था। सरकारी टीवी की टीम चली गई कि पीएम साहब जा रहे हैं, फिर ट्वीट आया, ट्वीट एडिट हुआ, उसके बाद ट्वीट डिलीट हुआ और फिर ट्वीट हुआ। ये अजीब बेइज्जती करवाने वाले काम है, यानी इतना बड़ा काम हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इसमें इज्जत है, अल्हम्दुलिल्लाह। वजीर आजम पाकिस्तान की, जिनसे बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके फॉर्म 47 का वजीर आजम कहते हुए उनसे एग्री नहीं करते और उनको वजीर आजम पाकिस्तान नहीं मानते उस तरह से, लेकिन वो वजीर आजम पाकिस्तान है, ओहदा उनके पास है, तो इज्जत पाकिस्तान की है। आसिम मुनीर साहब की खबरें लग रही हैं, यू मे लाइक हिम, नॉट लाइक हिम, लेकिन आपको पसंद हो या ना हो, उनकी हेडलाइंस लग रही हैं। ये सब अगर हो रहा है, ये सब का सब हो रहा है, तो बात यह है कि इसमें इस तरह के भंड मारने वाली टीम शहबाज शरीफ साहब की, ये किसने रखी है? इतने नाहंजार, नालायक, नाअहल, निखट्टू, निठल्ले लोग, नामुराद, नाकाम, मतलब किसने रखे ऐसे लोग जिनको काम करने ही नहीं आता? पहले वो आ गया था ड्राफ्ट, वो भी पोस्ट कर दिया था, फिर उसके बाद बेइज्जती करवाई थी।
اور انٹرنیشنل بے عزتی کروائی تھی. انڈیا کی بے عزتی ہوئی ہے, انڈیا سائڈ پہ ہو گیا ہے, تو انڈیا کو پھر ڈھول پیٹنے کا موقع مل گیا کہ یار دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے. پھر اس کے بعد اگلا کام کیا ہوا ہے, اگلا کام پھر ہو گیا ہے. تو پہلے والے پہ خود کچھ انڈین دوست آ گئے اور انہوں نے کہا نہیں یار, یہ جو بی جے پی کے جتنے بھی چاٹوکار ہیں, یہ چاٹوکار بھلے شور مچائیں, لیکن وہ تو ڈرافٹ والی بات ٹھیک تھی نا کہ پاکستان کے پی ایم نے ایک ڈرافٹ کیا ہے, تو یہ ڈرافٹ آپ کے لیے آپ دیکھ لیں, یہ ڈرافٹ آپ کے لیے آپ دیکھ لیں, اور وہی چیز پوسٹ ہو گئی تو کوئی بات نہیں. وہیں سے ان کو اچھا ریسکیو ملا پاکستانیوں کو, لیکن پھر بھی بڑا انہوں نے شور مچایا. اب کی بار تو ایسا بھی کچھ نہیں تھا, پھر بے عزتی کروا دی. تو شہباز شریف صاحب کی سوشل میڈیا ٹیم میں کون ہے جو اس طرح کے بھنڈ مار رہا ہے, بے عزتی کروا رہا ہے, اس کا حساب ہونا چاہیے. یہ شہباز شریف صاحب کا معاملہ نہیں ہے, یہ مسلم لیگ نون کا معاملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کا معاملہ ہے. آپ نے کھیل بنایا ہوا ہے, یہ مریم نواز کی پارٹی, نواز شریف کی پارٹی نہیں ہے, یہاں پارٹی پاکستان ہے. تو اس لیے اس طرح کے نالائق لوگ انہیں نکالیں, باہر کریں, یہ بےہودگی نہیں ہونی چاہیے جو ہو رہی ہے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی جنیوا یاترا کیوں نہیں, جنیوا میں فزیکل تقریب کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ یہ باقاعدہ طور پر پہلے بھی نظر آ رہا تھا کہ ایرانین آفیشلز اس ٹرمپ کے پاس جائیں, بیٹھیں, وہ ٹرمپ آئے, آمنے سامنے آئے, فائلوں کو ایکسچینج کریں, ایک سگنیچر ہو, مسکراہٹیں ہوں. آپ نے سید علی خامنائی کو شہید کر دیا, آپ نے مناب کی بچیوں کو شہید کر دیا, آپ نے شیراز میں اسکول میں بچوں کو شہید کر دیا, آپ نے 3000 لوگ شہید کر دیے, آپ نے ان کے جرنیل شہید کر دیے, اور آپ ان سے مصافحہ کریں گے. تو الیکٹرانکلی سگنیچر از انف, یہ ایران کی طرف سے کلیئر ہو گیا تھا. شہباز شریف صاحب کی یاترا پاکستانی میڈیا نے بتانا شروع کیا, کینسل ہو گئی. تو بڑی بے عزتی ہوئی ہے اس وقت, لیکن اللہ نے پاکستان کو عزت دی ہے الحمدللہ. یہ جو شہباز شریف صاحب کی ٹیم کر رہی ہے, اس نے شہباز شریف صاحب کی بے عزتی کروائی ہے. اللہ نے پاکستان کو عزت دی, اس پر خوش ہونا چاہیے. دوسرا, سہیل آفریدی صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. دیکھیے, وشال یوسف زئی صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سہیل آفریدی یہ بجٹ پیش کر کے عمران خان سے غداری کریں گے. یہ بات گزشتہ کچھ دنوں میں یہ جو ناراض ارکان کا گروپ سامنے آیا, 25, 27, 30, 32, یہ ارکان بھی بار بار کر رہے تھے کہ عمران خان سے ملاقات کرو. یہ پتہ ہے آپ کے ہاتھ میں, کیا آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یار بجٹ سرپلس اور کٹوتی اور پیسے چاہیے, تو فیڈرل گورنمنٹ کو جو پیسے چاہیے وہ پیسے اگر آپ دے رہے تو اس پتے کو استعمال کریں, اچھا کھیلیں, عمران خان سے ملاقات کریں. لیکن پھر اس کے بعد وہ ملاقات نہیں کروائی جا رہی, تو آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے, آپ کی بات نہیں مانی جا رہی اور آپ ان کی بات مان رہے ہیں, فیڈرل کی بات آپ مان رہے ہیں. تو عمران خان سے ملاقات سے مشروط کریں. یہ کسی حد تک کیا بھی گیا, اور پھر بات ہونے لگی کہ نہیں, اگر نہیں کریں گے تو پھر ہمیں آئینی بحران کا سامنا کرنا پڑے گا. تو چلو ٹھیک ہے, 3 مہینے کا بجٹ پیش کرتے ہیں. یہ چل رہا تھا کہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کرتے ہیں, ناراض ارکان اس پر بھی ناراض تھے, اور پھر آواز آنے لگی کہ نہیں, پورے سال کا بجٹ پیش کرنا چاہیے, کیونکہ 3 مہینے کا بجٹ پیش کر کے خود پھنسیں گے. بجٹ ہوتا سال بھر کا ہے تو پیش کرنا چاہیے, اور بجٹ پی ٹی آئی کا بجٹ نہیں ہے, سہیل آفریدی کا بجٹ نہیں ہے, خیبر پختونخوا کے عوام کا بجٹ ہے, تو بجٹ پورا پیش کرنا چاہیے. تو کابینہ کا اجلاس ہو رہا ہے, بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے, اور یہ جو انسائیڈرز بتاتے ہیں, یہ جو معاملہ ہے کہ ملاقات ہونی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک گارنٹر بنا ہوا ہے آدمی, وہ کہہ رہا ہے کہ یار بجٹ پیش کر دو, ملاقات کروا دی جائے گی, تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اور دوسرا, ایک ملاقات ممکنہ طور پر بیرسٹر گوہر صاحب کی ہوئی ہے, اس کی تردید بیرسٹر گوہر صاحب نے کر دی ہے, بالکل تردید کر دی ہے, لیکن کہا جا رہا ہے کہ ان کی ایک ملاقات ہوئی ہے. اب اس سلسلے میں کیا نکلتا ہے یہ بھی ہم دیکھ لیں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف فکس میں ہے, پرابلم میں ہے. اس پرابلم سے خود کو یہ کیسے نکالتے ہیں ابھی ہمارے سامنے آئے گا, لیکن مشکلات پاکستان تحریک انصاف کی اور سہیل آفریدی کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. یہ اپنے پتے بالکل اچھے نہیں کھیل سکے. عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے, احتجاج کے حوالے سے, 8 فروری ان کے پاس ایک بہت بڑا موقع تھا, تو 8 فروری سے اب تک پاکستان تحریک انصاف نے موقع گنوائے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا ہے اندر سے کہ آپ کو کیا پتا موقع گنوائے ہیں, آپ جانتے ہی نہیں ہیں, اندر کچھ چیزیں ہو رہی ہیں, آنے والے کچھ مہینوں میں دیکھیے گا, پھر آپ کہیں گے کہ موقع گنوایا یا نہیں گنوایا, آپ کو اندازہ ہوگا. جو اندازہ ہوگا وہ تو ہوگا,
ابھی کیا نظر آ رہا ہے؟ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. آپ نے اب تک بنے بنائے مومنٹم کو کہاں پہنچایا ہے؟ لوگ اس پر بات کر رہے ہیں. آپ کے پیچھے کراچی میں، حیدرآباد میں، لاہور میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہیں. کیا آپ ان لوگوں کو لیٹ ڈاؤن کریں گے؟ لوگ یہ بات کر رہے ہیں. اور اسی لیے سہیل آفریدی کے لیے یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. اڈیالہ 10,000 بندے لے کر جانے تھے، وہاں 2,000 بندہ بھی نہیں تھا. پیک پہ شاید 1,000 1,200 1,500 ہو گیا ہو، لیکن 2,000 بندہ بھی نہیں تھا. تو شاہد خٹک صاحب کو تحریک آئین تحفظ آئین پاکستان نے جواب دیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہا ہے، وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہو، تم غلط کہہ رہے ہو. تو انہوں نے اپنے لیڈر کو، جیل میں موجود لیڈر کو بھی امبیرس کیا ہے، اپنے کارکنان کو مایوس کیا ہے. اور اب اس کے بعد یہ لوگ موقع گنوانے والی ٹیم بن چکے ہیں. ان کو لوز بال بھی ملتی ہے تو یہ لوگ ایویں بلہ گھماتے ہیں خالی، اور بال پیچھے کیپر کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. اور کیپر وہ پتہ ہے کیا حرکتیں کرتا ہے؟ جس طرح بچوں کے میچ میں آ جاتی نا ایک ایسی ٹیم کہ جس کو مطلب کچھ بھی نہیں کھیلنا آتا، وہ نہیں کر پا رہی ہوتی کچھ، تو اس کے سب سے نکمے بیٹسمین کے بارے میں کیپر بولر کو آواز لگاتا ہے، شاباش شاباش، اس کو آؤٹ نہیں کرنا، اس کو آؤٹ نہیں کرنا. تو اب اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں دوسرے اینڈ پر. تو اس لیے آپ نے موقع ضائع کیے ہیں، لوز بالز بھی آپ لوگوں نے ضائع کیے ہیں، تو آپ پر بات ہو رہی ہے. آخری چیز، آزاد کشمیر احتجاج کے حوالے سے ابصار عالم صاحب، وہ اس احتجاج میں جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے ان پہ تنقید کرتے ہیں، حالات پہ تنقید کرتے ہیں، حالات یہاں تک کیوں پہنچے اس کی بات کر رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ابصار عالم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اندر مظاہرین کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جن کے پاس ویپن ہے، جو حالات خراب کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو مظاہرین کے، وہ کہتے ہیں مظاہرین بڑی حد تک پرامن ہیں، لیکن ایسے لوگ جو مظاہرین کے اندر موجود ہیں، مسلح ہیں، ان کے خلاف کچھ ہوگا تو یہ لوگ ان پر امن مظاہرین کو ڈھال بنائیں، اور اگر یہ باہر نکلیں گے تو ان کے خلاف کریک ڈاؤن آپریشن ہو سکتا ہے. اور یہ آپریشن ہو سکتا ہے کل نماز جمعہ کے بعد، کیونکہ نماز جمعہ کے بعد ممکنہ طور پر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی سفر ان کا چل پڑے، نکلیں یہ لوگ راولہ کوٹ سے، اس کا ارادہ رکھتے ہیں. تو ابصار عالم صاحب یہ بات کر رہے تھے. میں ایک اور چیز دیکھ رہا تھا کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں نے سوشل میڈیا پر آ کر ہندوستان ہمارا ازلی دشمن ہے یہ لکھ دیا ہے، اعلان کر دیا ہے. تو وہ لوگ جو ان کو ہندوستانی ایجنٹ قرار دے رہے ہیں، کوئی کالا چینل ہو، کوئی پیلا چینل ہو، کوئی لال چینل ہو، ان کے لیے شرمندگی کا مقام ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.